تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہے حتی اکون احب الیہ، جب تک میں اس کے لیے ہو نہ جاؤں محبوب۔ کتنا محبوب؟ تمہاری جان سے، تمہاری اولاد سے، والناس اجمعین، یہاں تک کہ جتنی جمیع انسانیت ہے، جتنے تمہارے رشتے ہیں، سب سے زیادہ جب تک مجھے محبوب نہ جانو گے، مجھ سے زیادہ پیار نہ کرو گے، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک بہت بڑا کلیہ ہے جو میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ اب یہ نہیں کہا کہ وہ ثواب سے محروم ہو جائے گا، ایمان کی بات فرمائی ہے۔ یہ قاعدہ بالکل سیدھا ہے، اور کافر نے یہی کچھ پڑھا ہوا ہے۔ ہمیں کتابیں ان کے مذہب اور ان کے بارے میں ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ اسلام کا اعجاز ہے، اسلام کی شان ہے۔ جتنے لوگ آئے انہوں نے اسلام کو پڑھا، کوشش کرتے رہے، اسی لیے پڑھا، قرآن کے غلطی نکل آئے۔ سیرت پڑھی میرے پاک نبی کی کہ کوئی غلطی نکلے، بعد میں وہ مجبور ہو کر کہنے والے بنے کہ جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دیا ہے قرآن کی صورت میں یا حدیث کی صورت میں، وہ سب کا سب سچا، سچا اور حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ جو ہمارا دین پڑھتے ہیں کافر، قرآن پڑھتے ہیں، ترجمہ سیکھتے ہیں، تفسیر سیکھتے ہیں، ان کو مستشرقین کہتے ہیں۔ اس تحقیق کے بعد ان میں سے جو ان پڑھ تھے، ان کے پڑھے لکھے نہیں تھے، انہیں کہا جی مسجدیں بند کر دو، مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ کہا نہیں۔ مدارس بند کر دو، قرآن نہ پڑھا جائے، مسلمان ختم ہو جائے گا۔ کہا نہیں۔ ان لوگوں نے ان کو ایک بات بتائی، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، دے کر عرب کو فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، مسلمانوں کو نماز پڑھنے دو، مسجدیں بنانے دو، مدرسے بھی بنانے دو، اجتماع بھی کرنے دو۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، مسلمانوں سے جیتنا چاہتے ہو، ایک کام کرو۔ وہ کیا؟ جب تم ان کے نبی کی محبت ان کے دل سے نکال لو گے، اس وقت کامیاب ہو جاؤ گے۔ اقبال نے کہا تھا کہ اللہ مغز قرآن روح ایمان جان دی، ہست حب رحمت للعالمین۔ تجھے دین کی حقیقت اور جان بتا رہا ہوں۔ دین کی جان کیا ہے، اصل ایمان کیا ہے، اور اس کے بعد قرآن کا نچوڑ کیا ہے۔ کہا اپنے پاک نبی حضور کی ذات سے محبت۔ جب قبر میں جاؤ گے، اندھیری کوٹری میں، جب جس سے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کیا کہتے ہو ذات پاک کے بارے میں؟ ہا ہیتا لا ادری، مجھے تو نہیں پتا۔ جس کو نہیں پتا قبر اندھیری۔ 12 مرتبہ حدیث آئی، امام بخاری نے ایک دفعہ ہی نہیں لکھا۔ قبر میں جانے کے بعد جو ہے نا یہ سوال ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے، من ربوں کا ما دینوں کا، یہ لفظ ہے ہی نہیں۔ ان سے کہا گیا یہ کیوں نہیں لکھا؟ کہا اس لیے نہیں لکھا کہ مسلمان کا سوال یہ نہیں ہے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ مسلمان نے تو اس کو مانا ہوا ہے، بات یہ ہے مسلمان کا سوال صرف اتنا ہے، بتا جو تجھے ایمان کی اصل دیے تھے، ما کنت تقول فی ھذہ الرجل، بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ تم 2 کروڑ مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، کافر تجھے نہیں روکنے لگا۔ اس کو درد کہاں آئے گا؟ جب تو محمد رسول اللہ پڑھے گا۔ آج عیسائی ایک ہے، لا الہ عیسائی بھی پڑھتا ہے، آج عیسائی کے ساتھ اس کا یارانہ ہے، لیکن مسلمان سے اس کی دشمنی ہے۔ اگر اس کو الہ سے تکلیف ہے تو عیسائی بھی تو الہ کو مانتا ہے، اگر ان کو تکلیف ہے اللہ سے تو پھر یہودی بھی تو اللہ کو مانتے ہیں، ان کو تکلیف ہے محمد رسول اللہ سے۔ اب دیکھو سادہ سی بات سمجھ، یہودی مخالف ہوا تو میرے نبی کا۔ یہ جو ابھی ولڈر تھا ہالینڈ کا، اس نے کیا کہا؟ مجھے مسلمانوں سے تکلیف نہیں ہے۔ تکلیف کس سے؟ کہا مسلمانوں کے نبی سے۔ یہودی کھڑا ہوا، تمہاری مسجدیں نہیں گرائیں، حضور کی محبت اور ایمان نکالنے کی کوشش۔ عیسائی کھڑا ہوا، اس نے ڈائریکٹ حضور کی ذات پر حملہ کر کے ہمارے دلوں سے ایمان نکالنے کی کوشش کی۔
ہزاروں یہودیوں کو، عیسائیوں کو پڑھا کے مسلمانوں میں بھیجا گیا۔ اگلے دن بھی بلوچستان سے بھی اور KPK سے بھی دہشت گرد پکڑے گئے، مسجدوں میں امام تھے، بعد میں پتہ چلا تو وہ یہودی تھے، اور اتنی حدیثیں پڑھتے تھے، اتنا قرآن پڑھتے تھے، لوگ حیران ہو یہ یہودی کیسے ہو سکتے ہیں۔ جب ان کو پکڑ کے فوج نے مارا تو انہوں نے بتایا کہ جیسے ان کی درس نظامی ہوتی ہے، ہم درس نظامی مکمل کی، مکمل قرآن سیکھا، قرات سیکھی، حدیثیں سیکھی، پھر اس کے بعد ہمیں یہ پڑھایا گیا کہ ان میں کیسے تفرقہ پیدا کرنا ہے۔ کہا جی تفرقہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی ایک ہی بات، ٹاسک دیا گیا ہمیں کہ کسی طرح مسلمانوں کے دلوں سے ان کے نبی کی محبت نکالو۔ آج داڑھی سے نفرت، کیونکہ داڑھی میرے پاک نبی کا حلیہ ہے، مونچھیں کاٹنے سے نفرت، کیونکہ میرے پاک نبی کی سنت ہے، دستار سے نفرت، کیا وجہ ہے؟ یہی نہ وجہ ہے کہ دستار والا ان کو کھاتا ہے، کیونکہ دستار میں میرے پاک نبی کا چہرہ نظر آتا ہے۔ جب بھی وار کیا خارجیوں کے ذریعے سے کیا، رافضیوں کے ذریعے سے کیا تو حضور کی ذات پر حملہ۔ کیا وجہ ہے کہ ہر وقت ایک ہی چیز، ایک ہی مشن پر لگے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ اس لیے میرے آقا نے فرمایا تھا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا